من پسند انسان آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب کچھ بھی ممکن نہیں رہتا، جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جب معاملات اس قدر پیچیدہ اور مشکل ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، جب لوگ من پسند دعاؤں پر من پسند چاہت کو دن رات دعاؤں میں مانگتے ہیں، وہ لوگ دعائیں تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ دعا مانگ رہے ہیں وہ کبھی قبول ہوگی یا نہیں، کیا اس دعا کا صلہ انہیں کبھی ملے گا یا نہیں، یا وہ چیز جس کی وہ چاہت کر رہے ہیں، وہ شخص جس کو وہ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، وہ ان کا کبھی نصیب بنے گا یا نہیں۔ اور یہ جو خوف ان پر طاری رہتا ہے کہ اتنے سال انتظار کے بعد، اتنے طویل انتظار کے بعد اگر وہ خالی رہ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ جب کوئی انسان آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے لیے راہیں نکالتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے کچھ اشارے اور نشانیاں ظاہر کرتا ہے جن سے وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کے نصیب میں ہے یا نہیں، جس چیز کی وہ چاہت کر رہے ہیں یا جس کو وہ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، کیا اس کا صلہ انہیں ملے گا یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی چیز پر بات کروں گی اور ایسی نشانیاں آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کو سکون ملے گا، جس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کی دعاؤں کا صلہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آزمائشوں کو سمجھنا آسان ہوتا تو پھر کوئی بھی آزمائش میں نہ ڈالا جاتا، پھر ہر کوئی جو آزمائش میں گر جاتا وہ خود بخود نکل جاتا۔ جب انسان آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے نکلنے کی بہت سی راہیں میرا رب اس کو خود دکھاتا ہے، اس پہ بس صبر کرنا ہی ہوتا ہے، ورنہ ہر وہ انسان جو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے نکلنے کے راستے میرا رب خود بناتا ہے۔ یہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو راستہ، یہ جو منزل جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، کیا اس کی کوئی منزل ہے بھی یا نہیں، ایسا شخص جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، جو دن رات آپ کی دعاؤں میں موجود ہے، کیا وہ کبھی آپ کے نصیب میں ہوگا یا نہیں۔ اور جو لوگ تو محبت کے سخت راستوں پر چل پڑتے ہیں ان کے تو امتحان ہی الگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ محبت کے ساتھ امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ان کے معاملات ان کی سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ شخص نہ تو مل رہا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ الگ ہو رہا ہوتا ہے، نہ وہ ہمارے ذہن سے نکل رہا ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے نصیب کا حصہ بن پا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں انسان بے حد کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا ہم اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں یا ہار مان کر بیٹھ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ میرے رب کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر عقل والے ان کو سمجھیں تو وہ کبھی بھی اپنی دعاؤں پر ہار نہ مانیں، وہ کبھی بھی اپنی التجاؤں پر مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی آزمائشیں آپ پر آتی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنائے۔ سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کس راستے پر جائیں، اور جس راستے پر ہم چل پڑے ہیں کیا اس کی کوئی منزل ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی انسان آپ کے نصیب میں نہیں بھی ہوتا تب بھی آپ کی دعاؤں اور آپ کی التجاؤں سے وہ آپ کو مل سکتا ہے، اور یہ میرے رب کی کاریگری ہے، یہ میرے رب کی عنایتیں ہیں کہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں آپ اس کو دعاؤں کے ذریعے اپنے نصیب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے، قرآن سے جو چیزیں سیکھی ہیں وہی چیزیں میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ ایسی چیزیں جب میرا ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جو بے بس اور بالکل ایسے ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، جب میں نے ان کی زندگی کے معاملات دیکھے، پھر ان کو آج ہنستے مسکراتے دیکھا، وہی چیزیں اپنے تجربات سے جو گزری ہیں میرے، وہی آپ کو میں آج بتاؤں گی۔ آپ کے نصیب میں جب کوئی من پسند انسان کو لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خاص نشانی تو یہ ہے کہ آپ کو اس انسان کے اندر عجیب قسم کا سکون ملے گا، حتیٰ کہ وہ انسان آپ کو حاصل نہیں ہے یا اس سے آپ کی بات نہیں ہوتی،
لیکن اس کے انتظار میں بھی آپ کو سکون ملتا ہے، اس کے ذکر سے ہی آپ کو سکون ملتا ہے، یا اس کے خیال سے ہی آپ کے دل کے اندر ایک عجیب قسم کا سکون اترتا ہے۔ آپ کو دنیا کے معاملات ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس شخص کو سوچتے ہیں تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نشانی اسی چیز کی ہے کہ وہ انسان انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا، کیونکہ اس چیز کا اشارہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی جائے۔ اور بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے اندر ہمارا سکون رکھا ہوتا ہے اس کو ہمارے نصیب کا حصہ ضرور بناتا ہے۔ اب اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم بہت سی دعائیں کر رہے ہیں، بہت سی طلب کر رہے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ شخص ہمارا نصیب ہے یا نہیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی خاص چیز کو پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی خاص شخص کی طلب کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں، تو جب آپ اس دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ جائے نماز پر بیٹھ کر جب اس شخص کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، تو جب وہ رونے کی مدت پوری ہوتی ہے اور جب آپ جائے نماز سے اٹھنے لگتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ لیکن جب آپ کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی تو آپ دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نصیب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب آپ مخلص دل کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور جو چیز آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، جہاں پر آپ کا سکون نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کا راستہ بدل دیتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ آپ کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے یا آپ کا دل اس سے موڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر بے شمار دعاؤں کے بعد بھی آپ کا دل اس شخص سے نہیں مڑ پا رہا تو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ وہی آپ کا نصیب بنے گا، وہی آپ کے نصیب کا حصہ ضرور بنے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے لیے مخلص دل بے حد ضروری ہے، اس کے لیے دل کی سچائی بے حد معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں کہ ہم اس دعا کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں وہ شخص ہمارے نصیب میں نہیں، اب ہم اس کو نہیں مانگیں گے، اور کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس کو دعاؤں میں مانگ لیں گے، تو یہ اللہ پر بے یقینی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اللہ پر بے یقینی نہیں رکھنی، آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پورے اعتماد سے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو دعا کی توفیق دی ہے وہاں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے وسائل بھی وہ خود ہی بنائے گا، وہ آپ کی مشکلات کے راستے خود ہی بنائے گا۔ اور لیکن جنہوں نے لاکھ کوشش کر لی اور کوئی راستہ بھی نہیں بن پا رہا، اور ان کو اس شخص کے اندر سکون مل رہا ہے، اور اس کی ایک اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ نے لاکھ کوششیں کر لی، آپ نے بہت سے راستے بنا کے دیکھ لیے، لیکن کوئی راستہ آپ کو مل نہیں رہا، کوئی نشان آپ کو مل نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ کا سکون اسی شخص کے اندر موجود ہے، آپ کو وہی شخص چاہیے ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ اگر اس شخص کے اندر دنیا کے سارے راستے بند ہونے کے بعد بھی آپ کا سکون اسی شخص کے اندر ہے، تو جان لیجئے کہ وہ آپ کے نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا اس کی چاہتوں پر یقین رکھتے ہو، کتنا اس کی رحمتوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ آپ کو یاد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا واقعہ، جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور دونوں کے درمیان کئی سال کا وقفہ پیدا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام بھی حوا علیہ السلام کے لیے تڑپا کرتے تھے، ان کی قربت کے لیے وہ بھی دن رات تڑپتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ تڑپ کا عرصہ پورا ہو گیا، اس آزمائش کی مدت پوری ہو گئی اور اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے دعائیں کر لی، تو اللہ نے ان دونوں کو پھر سے ملا دیا تھا۔ اس لیے آپ نے اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا ہے، مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا، وقت پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وقت ضرور بدلتا ہے۔ جو آج دروازے بند ہیں وہ کل کھل جائیں گے، جو آج راستے بند ہیں وہ کل کھل جائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جس میں آپ کا سکون ہوگا وہ شخص آپ کے نصیب میں انشاءاللہ ضرور لکھا جائے گا۔ ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امتحان بھی آتے ہیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام پر آئے تھے، حضرت حوا علیہ السلام پر آئے تھے،
جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، ان کو زمین پر اتار دیا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعائیں جاری رکھیں اور پھر اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی تھی۔ اور آپ کو یاد ہے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ کر دیا گیا تھا تو وہ ان کے لیے دن رات تڑپتے تھے، دن رات دعائیں کرتے تھے، لیکن ان کے درمیان، ان کی ملاقات کے درمیان ایک لمبے عرصے کا وقفہ آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے انہیں اپنی دعاؤں پر بھروسہ تھا، تو ایک لمبے عرصے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ملا دیا تھا۔ یہ ساری اللہ پر بھروسے کا کھیل ہے، یہ سب اللہ پر بھروسے کی کہانیاں ہیں۔ یہ جو کہانیاں امر ہو جاتی ہیں نا، یہ اللہ پر بھروسے کی ہی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ذات پر، اس کی رحمانیت پر یقین کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کہانیاں ایسے نہیں بن جاتی، کہانیاں ہار مان کر نہیں بن جاتی، کہانیاں ہمت چھوڑ کر بیٹھ جانے سے نہیں بن جاتی، کہانیاں صبر کرنے سے بنتی ہیں، کہانیاں کوشش کرنے سے بنتی ہیں، کہانیاں اللہ کو اپنا ساتھی بنانے سے بنتی ہیں، کہانیاں اللہ کے سپرد اپنے معاملات کر دینے سے بنتی ہیں، اللہ پر بھروسے سے بنتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ محبتیں یک طرفہ ہوتی ہیں جن کی تڑپ زیادہ ہوتی ہے، اور یک طرفہ محبت میں دعائیں بھی شدت سے مانگی جاتی ہیں، اور جب دعائیں شدت سے مانگی جاتی ہیں تو اللہ اس شخص کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے کہتے ہوں گے کہ یک طرفہ محبت کے لیے مت تڑپو، مت کوشش کرو، یہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ یک طرفہ محبتیں پروان چڑھتی ہیں، یک طرفہ محبتوں کی نصیب بدل جایا کرتے ہیں، یک طرفہ محبتیں بھی دعاؤں سے نصیب کا حصہ بنا دی جاتی ہیں۔ اس لیے لوگ آپ سے کہیں گے کہ کیوں مانگ رہے ہو ناممکن کو؟ جس پر ناممکن کی مہر لگی ہوئی ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ آپ بھی سنتے ہوں گے لوگوں کی ایسی باتیں، بہت سی ایسی چیزیں کہ لوگ آپ سے کہتے ہوں گے کہ اب ناممکن ہے، اب تو قیامت کے بعد بھی تم لوگ نہیں مل سکتے، لیکن آپ ان کو صرف ایک ہی جواب دیں کہ آپ کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کو اپنے ذات کریم پر بھروسہ ہے، آپ کو اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہے، لیکن آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو دنیا کے معاملات ہیں وہ آپ نے خود ہی حل کرنے ہیں، یہ ہمت کے معاملات آپ نے خود کرنے ہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فورس کیا جا رہا ہے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، اب ہم ہار مان رہے ہیں، تو وہ ہمت میں نے آپ کو نہیں دلانی، وہ ہمت آپ نے خود کرنی ہے۔ میں نے آپ کو نشانیاں بتانی ہے، میں نے آپ کو اللہ کی رحمت سے آگاہ کرنا ہے، باقی دنیاوی ہمت آپ نے خود کرنی ہے۔ دنیا سے ڈرنا نہیں ہے، ہمت کرنی ہے۔ جب آپ ہمت کریں گے تبھی منزل ملے گی، ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا، اس کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں جاری رکھیں۔ اگر اس شخص کو سوچ کر سکون مل رہا ہے اور آپ کا دل اگر کہیں نہ کہیں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ شخص آپ کے نصیب کا حصہ ضرور بنے گا، تو بس اس پر بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت عنقریب آپ پر آنے والی ہے، یقین رکھیں کہ آج نہیں تو کل آپ کی دعاؤں پر کن فرمایا جانے والا ہے، کیونکہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو ایک دن ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔